اسٹیج پر موجود معزز و مکرم و محترم علماء کرام و حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بعد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے چاہنے والوں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، آئیے آغاز گفتگو سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ غربت خضرا کی جانب لو لگا کر حضور آقا نامدار مدینے کے تاجدار ہم غریبوں کے غم گسار جناب رحمت مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثناء صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ میں درود و سلام نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معادن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ایک مطلب پڑھیں جی: اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات بعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ وصول برکت کے لیے ایک مرتبہ پڑھیں: اللہم صلی صلاۃ کاملہ وسلم سلام تعالی علی سیدنا محمد الذی تنحل به العقد تنفرج به الكرب تقضى بالحوائج تنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله۔ سب سے پہلے میں عرض کروں گا کہ حافظ وقار صاحب نے میرے متعلق جو کچھ کہا حقیقت ایسی نہیں ہے، بلکہ ان کا یہ جملہ بالکل سخت ناگوار ہے کہ علماء یہاں سے فیض لیتے ہیں۔ مجھ جیسا غیر عالم نااہل جو علماء کی جوتیاں سیدھی کرنے میں فخر محسوس کرے، اس کے بارے میں یہ کہنا ان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ ایسی بات کہیں۔ بہرحال میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ ہمت نہ ہارو یا پست ہمت نہ ہو اور نہ غم کرو، تم ہی کامیاب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ رب کائنات نے قرآن مجید و برہان رشید میں یہ اعلان فرمایا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ در حقیقت یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کا خصوصی طور پر ذکر فرمایا اور اس کے ضمن میں فرمایا کہ اگر تم سستی نہ کرو، ہمت نہ ہارو، غم نہ کرو تو کامیاب تم ہی ہوگے، شرط ہے ایمان والے ہو کر کے رہو۔ اگر تمہارے پاس ایمان کی مضبوط دولت موجود ہے
تو نہ تمہیں سست پڑنے کی ضرورت ہے، نہ تمہیں غم خانی کی ضرورت ہے۔ ایمان کی بڑی وسیع تفسیر ہے، میں اس کی زیادہ علمی تفسیر میں نہیں جاتے ہوئے بس اس کے ایک پہلو پر بات کرنا چاہوں گا کہ ایمان یقین کو کہا جاتا ہے۔ ایمان بمعنی یقین بھی ہوتا ہے کہ ایک بندہ مومن کا خدائے وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات پر، اس کے انبیاء، اس کے رسولوں پر کیسا یقین ہونا چاہیے، کیسا ایمان ہونا چاہیے، کس قدر پختگی ہونی چاہیے، یہاں تک کہ اللہ و رسول کے قول پر کیسا ایمان ہو کہ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آسمان پھٹ سکتا ہے، یہ ستارے جھڑ سکتے ہیں، یہ سمندر بہہ سکتے ہیں، سورج اپنی روش بدل سکتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، لیکن اللہ و رسول کا قول بدل نہیں سکتا، اللہ و رسول کا وعدہ بدل نہیں سکتا۔ جو اللہ نے وعدہ فرما لیا ہے وہ حق ہے اور برحق ہے۔ لہذا ایمان اسی کا نام ہے کہ ایسا مضبوط یقین اللہ کی ذات سے وابستہ ہو، اللہ رب العالمین پر ایک بندے کو اتنا کامل یقین ہو، اس کا ایمان اتنا مضبوط ہو کہ کسی بھی مشکل کے وقت میں اس کے قدم ڈگمگانے نہیں چاہیے۔ لہذا ایمان قدرت کے خزانے کا وہ عظیم جوہر ہے جو اللہ نے ہر کسی کو عطا نہ فرمایا۔ اس کے لیے اس نے اپنے خاص بندوں کو چنا اور انہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ دل کا یقین غم زدوں کا کیسا خیر اندیش ہے، اور اس یقین کامل کی بنا پر زندگی کی بڑی بڑی مہمات کیسے سر کی جاتی ہے۔ اگر اس کا اندازہ لگانا چاہتے ہو تو میں اختصار کے ساتھ چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضرت سیدنا آدم نبینا علیہ السلام جنت سے اس جوہر کو لے کر کے زمین پر تشریف لائے، یہی ایمان کا جوہر ہے، یہی یقین کی دولت ہے جس کے سبب حضرت سیدنا نوح نبینا علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہری ہے، یہی وہ یقین کا مرحلہ ہے، یہی وہ ایمان کا مرحلہ ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نبینا علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جانے لگا، جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو بلا خطر آپ آگ میں تشریف لے گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا تھا کہ یا اے خلیل اللہ، اگر کوئی حاجت ہو تو عرض کرو، میں وہاں جا رہا ہوں جہاں کوئی نہیں جاتا۔ کہا کہ جبریل پتا یہ آگ کس نے لگائی؟ کہا نمرود نے۔ کہا نمرود کے دل میں بات کس نے ڈالی؟ کہا خدا نے۔ کہا جب خدا اس بات پر راضی ہے، جب رب جلیل راضی ہے تو پھر اس کا خلیل بھی راضی ہے۔ بلا خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محض تماشائے بام۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہی وہ ایمان کی دولت تھی، یہی وہ قوت تھی، یہی وہ یقین تھا کہ رب کائنات نے اس یقین کی لاج رکھی اور فرمایا یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ۔ وہ آگ گلزار بن گئی، یہی یقین کی دولت ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، اسماعیل ذبیح اللہ ہے، آپ کو خواب نظر آیا کہ اپنی عزیز ترین چیز ہماری راہ میں قربان کرو۔ آپ نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا مجھے خواب نظر آیا ہے، میں تجھے اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں۔ یقین دیکھے اللہ کی ذات پر ایمان کتنا پختہ ہے۔ باپ بیٹے کو ذبح کرنے پر راضی ہو گیا، بیٹا ذبح ہونے کے لیے راضی ہو گیا۔ قرآن نے کہا فلما اسلم وتلہ للجبین کہ دونوں ہمارے بات پر راضی ہو گئے، دونوں نے ہمارے حکم پر اپنی گردن رکھ دی، اپنا سر خم کر دیا۔ باپ ذبح کرنے پہ راضی ہو گیا، بیٹا ذبح ہونے کو راضی ہو گیا۔ باپ نے چھری پکڑی، بیٹے کے حلق پر چلائی، اپنے گمان میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے پوری طاقت و قوت سے چھری چلا دی۔ رب کائنات نے فرمایا عظیم کہ ہم نے اسماعیل کو بچا لیا اور اس کی جگہ پر ایک دمبے کو لٹا دیا، وہ دمبا ذبح ہو گیا۔ یہ ایمان کا امتحان تھا، یہ اس یقین کا امتحان تھا کہ چھری کا کام تو کاٹنا تھا، لیکن رب کائنات نے وہاں بھی اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا کہ جو لوگ ہماری ذات پر یقین کرتے ہیں، ہم پر مختہ ایمان رکھتے ہیں، ہم کیسے ان کی
की मदद फरमाते हैं। यही हज़रत सैयदना यूसुफ नबीना अलैहिस्सलाम व तस्लीम है कि जब जुलेखा ने लुभाना चाहा, जब गुनाह की तरफ दावत दी, तो इसी यकीन के साथ कि मेरा रब मेरी मदद करेगा, 7 दरवाजे मुकफ्फल है, 7 दरवाजे बंद है, लेकिन हज़रत यूसुफ नबीना अलैहिस्सलाम व तस्लीम रब पर यकीन रखते हुए, रब पर ईमान रखते हुए, रब से उम्मीद रखते हुए जब वापस पलटे और दौड़ लगाई तो दरवाजे अपने आप खुलते गए, रास्ते अपने आप बनते चले गए। यही यकीन की दौलत है, यही यकीन का जौहर है कि हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह नबीना अलैहिस्सलाम व तस्लीम जब मिस्र की सरजमीन से कौम को लेकर के चले तो सामने दरियाए नील आ गया और इधर से दुश्मन की फौज है, दुश्मन का लश्कर है, फिरौन का लश्कर है। अब अगर दरिया में उतरते हैं तो डूबने का खतरा है, नहीं जाते हैं तो फिरौन आपकी कौम को तहव तय कर देगा। हज़रत मूसा उस वक्त भी इत्मीनान पर है, लेकिन मौत को जो है तो उस वक्त फिक्र हो रही है। रब ने फरमाया मूसा अपना आसा उस पानी पर मारो, आपने आसा मारा, पानी ने रास्ता दे दिया, वो लोग पानी पर चलते हुए रास्ते को पार कर गए। उनका यकीन था, उनका ईमान कामिल था, इसलिए पानी में रास्ता बन गया, वो गुजर गए। फिरौन का ईमान न था, उसके लश्करियों का ईमान न था, जब बीच दरिया में पहुंचे तो गर्क हो गए। ये है वो यकीन कि जिस पर चलकर एक बंदे मोमिन इतना अमर हो जाता है कि फिर मा फौकुल असबाब कुव्वते उसके सामने खुलकर आ जाती है। यही यकीन की दौलत है। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की ज़ात है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अबू बकर हिजरत होगी और ऐसे वक्त में होगी किसी को खबर ना होगी। आप सारी रातें इंतजार करते रहे, जब वो वक्त आया हुजूर के साथ हिजरत फरमाई और हिजरत फरमाकर जब गारे सौर में पहुंचते थे तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फिक्रमंद हो रहे हैं। आपको बड़ी फिक्र लाहिक हो रही है, लेकिन अल्लाह अल्लाह वो फिक्र अपनी जान की न थी बल्कि मुस्तफा जाने रहमत की थी। अपनी जान का कोई गम न था कि मेरे साथ क्या होगा, दुश्मन मेरे साथ क्या मामला करेंगे। फिक्र थी तो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी कि हुजूर को कहीं दुश्मन नुकसान ना पहुंचाते, कहीं गज़ब ना पहुंचाते। यही फिक्र थी। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माना, अबू बकर गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। इन कलमों ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के कल्ब को तसल्ली दी। लिहाजा सिद्दीक़ अकबर का ईमान इतना कामिल था। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रब हमारे साथ है, इत्मीनान से बैठ गए। रब कायनात ने अपनी कुदरत दिखाकर जलवा दिखाया और एक मकड़ी ने आकर जाला तन दिया, कबूतरों ने आकर के अंडे दे दिए, दुश्मन करीब पहुंचकर भी वापस लौट गए। ये यकीन की दौलत थी, यही यकीन की दौलत है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास अबू जहल दौड़ करके आया और कहने लगा कि ऐ अबू बकर खबर भी है कि आज क्या अजीब मामला हुआ है। कहा कि कोई अजीब बात ही हो तो बताओ। कहा कि आज तुम्हारे साहब मोहम्मद ने एक बड़ा अजीब ऐलान किया है, जो कहते हैं कि आज रात में मेराज हुई है और रात के मुख्तसर से हिस्से में वो मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गए भी और आ भी गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि क्या मेरे आका ने ऐसा ही कहा? कहा हाँ, यकीन नहीं आता तो जाकर देख लो। मस्जिद नबवी में बैठे हुए यही बयान कर रहे हैं। कहा बयान कर रहे हैं? कहा हाँ बयान कर रहे। कहा कि जब वो बयान कर रहे तो मैं इस बात की तस्दीक करता हूँ कि मेरे आका ने जो फरमाया वो हक है। अबू जहल का मुंह खुला का खुला रह गया। कहने लगा अबू बकर तुम तो गए भी नहीं, तुमने भी पूछा भी नहीं, तुमने तहकीक भी नहीं की और तस्दीक कर दी। कहा अबू जहल इतनी सी बात पर हैरान होता है? इससे बढ़कर जो बात मैंने मुस्तफा से सुनकर मान रखी है इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? कहा वो क्या है? कहा कि सुन, मैंने मुस्तफा की जबान से सुनकर बिन देखे खुदा को एक मान रखा। अबू जहल के पैरों तले से जमीन निकल गई। हज़रत अबू बकर हुजूर की बारगाह में पहुंचे। मेरे आका ने मुस्कुरा कर फरमाया या अबू बकर अंत सिद्दीक, अबू बकर आप सिद्दीक हो, सबसे बड़े सच्चे हो। कुरान ने कहा वसयुजन्नबुहल अत्का, ये सबसे बड़ा मुत्तकी है, ये सबसे बड़ा अत्का है, ये है जो जहन्नम से बहुत दूर रखा जाएगा। इसका ईमान इतना मजबूत है कि अगर आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अबू बकर के ईमान को अगर पूरी कायनात में तकसीम कर दिया जाए तब भी वो मुकम्मल है।
ایسا ایک مضبوط ایمان ابو بکر صدیق کا ہے. یہی ایمان کی دولت ہے, یہی کامل ایمان ہے, یہی پختہ یقین ہے. حضرت عمر فاروق کا زمانہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اسی کامل ایمان کی بنا پر رب کائنات نے 33 یا 34 لاکھ مربع میل پر حکومت عطا فرمائی. آدھی دنیا پر حکومت تھی, اور آپ کے تقوی اور آپ کے طہارت اور آپ کے ایمان کا یہ عالم تھا, آپ کے یقین کا یہ عالم تھا کہ آپ کے دور میں شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ سے پانی پیتے تھے. زمین چوسے ہوئے تیل کو واپس کر دیتی تھی, دریا آپ کے حکم سے جاری ہو جاتا تھا, اور جس راستے سے عمر گزر جائے شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا تھا. یہ ہے ایمان کی دولت, یہ ہے یقین کامل کہ جس کی بنا پر ایسے ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں. یہی یقین کی دولت ہے. اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ آپ نے 2 مرتبہ سرکار سے جنت خرید لی. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اور جو راہ خدا میں خرچ کرے. حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے, کہا یا رسول اللہ 100 کو میری طرف سے راہ خدا میں. میرے آقا نے پھر اعلان فرمایا, کہا 200, پھر اعلان کیا, کہا یا رسول اللہ 300 سر محساس و سامان کے. میرے آقا منبر سے یہ کہتے ہوئے اترے کہ آج کے بعد عثمان پر کوئی گناہ نہیں, چاہے جو کرے. رب نے عثمان کو اتنا محفوظ کر دیا ہے, آج عثمان نے جنت خرید لی ہے. میرے آقا علیہ السلام جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے, ایک ہی میٹھے پانی کا چشمہ ہے جس پر ایک شخص کا قبضہ ہے, اور وہ لوگوں کو پیسے لے کر کے, اجرت لے کے, جب پیسہ لے کر کے جب ان کو پانی پلاتا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ کیا تو اپنے اس کنویں کو جنت کے کنویں کے بدلے فروخت کرنا چاہتا ہے, کہ اسے جنت کے کنویں کے بدلے بیچ دے گا؟ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ میں بڑا غریب انسان ہوں, میرے اہل و عیال کا گزر بسر اسی پر ہوتا ہے, اسی پر ہمارا گھر چلتا ہے, لہٰذا وہ شخص چلا گیا. عثمان غنی کو خبر ہوئی, آپ پہنچے اور آپ نے جا کر کے اس شخص سے اس کی منہ مانگی قیمت دے کر اس سے وہ کنواں خرید لیا, اور آقا کی بارگاہ میں تشریف لائے. کہنے لگے یا رسول علیہ السلام, آج سے کچھ دن قبل آپ نے فلاں شخص سے یہ کہا تھا کہ تو کیا اپنا کنواں جنت کے کنویں کے بدلے بیچنا چاہتا ہے؟ کہا ہاں کہا تھا. کہا یا رسول اللہ کیا آج بھی وہی قیمت ہے؟ کہ آج بھی اگر کوئی اس کنویں کو راہ خدا میں دے دے, اس کو جو ہے تو وقف کر دے, تو کیا اس کو اب بھی جنت کا کنواں مل سکتا ہے؟ کیا اب بھی وہی قیمت ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں آج بھی وہی قیمت ہے. حضرت عثمان غنی فرماتے یا رسول اللہ میں نے اس شخص سے اس کنویں کو خرید لیا ہے, اور میں اس کو مسلمانوں کے لیے وقف کرتا ہوں. یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل پر کتنا اعتماد اور یقین کامل تھا کہ میرے آقا نے کہہ دیا اور جنت میں کنواں ملے گا. یہی مولا علی کرم وجہ کریم ہے کہ شب ہجرت بلا خوف و خطر نبی کے بستر پر سو گئے. فرماتے آج سے پہلے ایسی نیند کبھی نہ آئی تھی, آج سے پہلے سوتا تو یہی خیال گزرتا کہ نہ جانے کب ملک الموت آ جائے, لیکن جب نبی کے بستر پر سویا تو بے خوف ہو کر سویا, اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ اے علی صبح کو فلا فلا کی امانتیں دے کر کے میرے پاس لوٹ کر کے آ جا. لہذا ہزاروں تلواریں باہر پہرے پر لگی ہوئی ہے کہ جیسے ہی حضور بیدار ہو انہیں قتل کر دیا جائے. علی جانتے ہیں کہ آج کا بستر مرد ہے, آج کا بستر قتل کا بستر ہے, کہ جو آج نبی کے بستر پر سوئے گا وہ نبی کے ورم میں اسے قتل کر دیا جائے گا. لیکن یہ مولا علی کا عقیدہ ہے, یہ مولا علی کا ایمان ہے, یہ مولا علی کا پختہ یقین ہے کہ میرے نبی نے کہہ دیا ہے اب مجھے موت نہیں آئے گی, کل فلا فلا لوگوں کی امانتیں دے کر ان کی بارگاہ میں پہنچنا ہے. یہی مولا علی کرم وجہ کریم ہے کہ آپ کو خدا کی ذات پر کیسا یقین ہے, کتنا پختہ ایمان ہے کہ آپ نے در خیبر کو ایک ہی جھٹکے میں اکھاڑ کر کے رکھ دیا. تو یہ یقین کی ایسی بیش بہا دولت ہے, یہ ایمان ایسی عظیم تر نعمت ہے کہ پھر یہ جس کو نصیب ہو جائے اس کی تو کائنات ہی بدل جاتی ہے. یقین کی یہ وہ دولت ہے, ایمان کی یہ وہ دولت ہے کہ زمانے میں بڑے بڑے انقلابات آ جاتے ہیں, تختے پلٹ جاتے ہیں, اور طاغوتی طاقتیں اور مادی طاقتیں یہاں زیر ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. مادیت روحانیت کے آگے دم توڑتی ہوئی نظر آتی ہے. لہذا ایسا یقین اگر انسان میں پیدا ہو جائے تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ ہو جو آج بھی ابراہیم سا ایماں پیدا, اور کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا.
تو اس یقین کی ضرورت ہے، اس ایمان کی ضرورت. ہم کہتے ہیں ہم مسلمان، ہم ایمان والے ہیں، لیکن آج اگر ہمارے ساتھ یہ معاملات پیش آئے تو کیا یہ سب کچھ ہو سکتا ہے؟ کہ آج دریا ہمارے لیے راستہ دے سکتا ہے؟ کہ آج آگ ہمیں جلانے سے اور چھری ہمیں کاٹنے سے گریز کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ وہ سب ایسا یقین کامل آج ہمارے پاس نہیں رہا. تو یہ یقین کی وہ دولت ہے، ایمان کی وہ عظیم تر دولت ہے کہ جہاں مادیت دم توڑتی ہوئی نظر آتی ہے. یقین کی دولت وہ ہے کہ جو مادیت کی تمام قوتوں پر بھاری ہے اور اس پر غالب ہے، اور جس کے دل میں یہ عشق اور ایمان و یقین کا چراغ روشن ہو جاتا ہے، پھر اسے کوئی مات نہیں دے سکتا، اسے کوئی ہرا نہیں سکتا، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. مادی طاقتیں بھی اس وقت کارگر ثابت ہوتی ہے جب اس کا استعمال کرنے والا مقصد حیات کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرے، اس پر محکم یقین رکھے، تب جا کر اسے فائدہ حاصل ہوتا ہے. اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم ہے، جہاد زندگانی میں یہ مردوں کی شمشیر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ مادیت اور روحانیت اس کا ایک تقابلی جائزہ رکھنا چاہتا ہوں کہ آج کے اس دور جدید میں جو مادیت نے سائنس کے ذریعے سے آج ترقی کی ہے، سائنس کے حوالے سے آج مادیت جس عروج پر پہنچی ہے، اور دوسری طرف روحانیت ہے کہ جس کو رب تبارک و تعالیٰ نے ایمان اور یقین کی ایسی دولت عطا فرمائی ہے کہ جب بندہ ایمان اور یقین پر پختہ عمل پیرا ہو جاتا ہے تو پھر اس کی روحانیت نقطۂ عروج کو پہنچ جاتی ہے. جیسے سائنس کے حوالے سے آج مادیت اپنے عروج کو پہنچی ہے، اسی طرح یقین محکم کے ذریعے، اسی طرح پختہ ایمان کے ذریعے ایک مومن کی، ایک مسلمان کی روحانی قوتیں جس نقطۂ عروج کو پہنچتی ہے، آج اس کا ایک تقابلی جائزہ آپ کے سامنے رکھوں گا. آج کا مسلمان ان صفات سے خالی ہوتا جا رہا ہے. آج کا مسلمان ان روحانی قوتوں سے دور ہوتا جا رہا ہے. میں ان کی ذبح حالی کو اور ایک طرف مادیت کے عروج کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آج کے اس ترقی یافتہ دور میں جبکہ مادیت نے سائنس کے حوالے سے اتنی ترقی کر لی ہے کہ آج سمندر کی گہرائی ناپی جا چکی ہے. سمندر کی تہ میں موجود سیپ، موتی، گھوگا اور دیگر معدنیات وغیرہ تک چیزوں کو جانا جا چکا ہے. ان کی سائز تک تو آج معلوم کیا جا چکا ہے. آج انسان زمین پر بیٹھ کر کمپیوٹر کے ذریعے، دیگر ٹیکنالوجی اور دیگر مشینوں کے ذریعے سمندر کی تہ میں موجود چیزوں کو جان رہا ہے، اسے پرکھ رہا ہے، اس کی سائز تک دیکھ رہا ہے. لیکن کتنے افسوس کا مقام ہے کہ وہ مسلمان جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، یقین کا مضبوط اسے جو ہے تو جوہر عطا فرمایا ہے، باوجود اس کے مسلمان آج تک اپنے آپ کی گہرائی کو ناپ نہ سکا، اپنے آپ کو جان نہ سکا کہ اس کی اپنی ذات کتنی حیرتوں کا مجموعہ ہے، اس کی اپنی ذات میں کتنی گہرائی ہے. میں بارہا کہتا ہوں کہ یہ دنیا عالم کبیر ہے اور انسان کی اپنی ذات عالم صغیر ہے.
اس پوری کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں کہ جس کی تمثیل انسان کے وجود میں نہ ہو، اللہ نے اس کی مثال انسان کے جسم میں نہ رکھی ہو، لیکن انسان اپنے آپ کو پہچانے، اپنے آپ کو جانے۔ آج سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ وہ زمین پر بیٹھ کر کے سمندر کی تہہ میں موجود سیپ اور موتیوں کو اور ان کی سائز تک کو معلوم کر چکا، لیکن مسلمان اپنے اندر موجود طاقتوں، قوتوں اور روحانی اثرات تک کو معلوم نہ کر سکا کہ اس کے بدن میں اللہ نے کتنی طاقتیں رکھی ہیں، کتنی قوتیں رکھی ہیں، کون سی قوتیں ظاہر ہے، کون سی قوتیں باطن ہے، وہ کون سی قوتیں ہیں جو اس کے اعضاء پر اثر کرتی ہے، وہ کون سی قوتیں ہیں جو اس کے اندرونی جسم میں اثر کرتی ہے، وہ کون سی قوتیں ہیں جو اس کی روح میں اثر کرتی ہے۔ انسان کو اس کی کوئی خبر نہیں ہے۔ آج ہم تک نہیں جانتے کہ ہم کیا ہے، ہمارے اندر کیا ہے، ہمارا اپنا وجود کتنی حیرتوں کا مجموعہ ہے۔ رب کائنات نے کتنے صلاحیتیں اور کتنے افکار اور کتنی کچھ چیزیں ہمارے اپنے وجود کے اندر رکھی ہے، آج تک ہم اسے معلوم نہ کر سکتے۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں جہاں سائنس نے سٹی اسکین جیسی مشینیں تک ایجاد کر لی، ایسی ایسی مشینریاں وجود میں آ چکی ہے کہ انسان کے پورے وجود کی تشخیص ہو سکتی ہے۔ اس کو مشین میں ڈال دو، پورے جسم کا ایک ایک نس تک اس میں دیکھی جا سکتی ہے، اس میں توڑنے والا خون تک دیکھا جا سکتا ہے۔ آج ماں کے شکم میں کیا ہے وہ تک مشین کے آپ کو بتا دے۔ سونوگرافی کے ذریعے آپ کو یہ بھی پتا چل سکتا ہے کہ ماں کے شکم میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ تو آج سائنس نے اتنی ترقی کر لی، لیکن وہ مسلمان جسے اللہ نے ایمان کی قوت عطا فرمائی اور اس کو بصیرت کا نور عطا فرمایا، تو آج مسلمان ان بصیرتوں سے اس قدر جہالت کے اندھیرے میں ہے کہ اگر وہ ان بصیرتوں کی طرف پلٹ کر کے آئے تو پھر رب کائنات اس کی نگاہوں سے پردے اٹھا دے گا۔ اگر یہ اپنی بصیرت کو روئے کار لائے، وہ نور بصیرت، وہ نور ایمان، اگر اس کے ذریعے سے انسان اس کائنات کو دیکھے، اپنے وجود کو دیکھے، تو رب کائنات فرماتا ہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، ہم تیری نگاہ سے پردے اٹھا دیں گے اور تو نور بصیرت سے دیکھے گا، ہر چیز تجھ پر روشن ہوگی، تو پھر تیری نگاہ بڑی تیز ہوگی۔ لیکن افسوس کہ آج مسلمان اس ایمان کی حلاوتوں سے دور ہو چکا ہے، اس لیے اس کو نور بصیرت سے کچھ نظر نہیں آتا۔ وہ ظاہری آنکھ سے بھی کیا دیکھ پاتا ہے تو وہ روحانی آنکھ سے وہ کیا دیکھے گا۔ آج سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ دوربین، خوردبین اور ٹیلی اسکوپ تک ایجاد ہو چکا ہے۔ دوربین سے آپ دور کی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، خوردبین سے آپ باریک سے باریک ذرے کو ملاحظہ کر سکتے ہیں، ٹیلی اسکوپ کے ذریعے آپ اس پوری وسیع کائنات میں، اس پورے برہمانڈ میں، اس پوری کائنات میں سیاروں کو دیکھ ہی نہیں سکتے، بلکہ ان کی گردش، ان کی محوری گردش، ان کی مداری گردش، ان کی رفتار اور ان کی سائز تک معلوم کی جا سکتی ہے۔ یہ مادیت کا عروج ہے، لیکن رب کائنات نے ایک مسلمان کو جو اس کی آنکھوں میں جو نور عطا فرمایا ہے اور اس کو جو نور ایمان عطا فرمایا ہے، جس کے بارے میں کہا گیا اتقوا فراست المؤمنین فإنہ ینظر بنور اللہ، کہ ڈرو مومن کی فراست سے کہ بے شک وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ آج ہماری آنکھیں ہوس پرست ہو چکی ہے، آج ہماری آنکھیں حرام کو دیکھنے کے سبب سے اس نور ایمان سے خالی ہو چکی ہے، ورنہ اگر انسان اس نور سے اپنی اس کائنات کا مشاہدہ کرے تو پھر وہ سب کچھ وہ دیکھے گا جو اس کی نگاہوں سے چھپا ہوا ہے۔ ارے یہ تو دوربین، یہ خوردبین اور یہ ٹیلیسکوپ، یہ مادیت ہے، یہ آپ کو مادیت ہی دکھائے گی، لیکن جب رب کائنات آپ کی آنکھوں میں نور عطا کر دے گا تو وہ مادیت کے ساتھ ساتھ آپ کو روحانیت بھی دکھاتا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کو سب کچھ نظر آئے گا۔ یہ دوربین آپ کو دور کا دکھاتی ہے اور اتنا ہی دکھا سکتی ہے جتنی اس کی صلاحیت ہے، جتنے پوائنٹ کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ خوردبین جس سے آپ باریک سے باریک ذرے کو دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ کو اتنا ہی دکھا سکتی ہے جتنی اس کی صلاحیت ہے۔ یہ ٹیلیسکوپ آپ کو اس برہمانڈ میں، اس کائنات میں اتنے ہی سیارے اور ستارے دکھا سکتی ہے جہاں تک اس کی صلاحیت ہے،
لیکن جب رب کائنات کسی بندے کو نور عطا فرماتا ہے تو وہ فرماتا ہے کہ پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں، وہ مجھ سے سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، وہ مجھ سے دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، وہ مجھ سے کلام کرتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، وہ مجھ سے پکڑتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں، وہ مجھ سے چلتا ہے۔ تو رب کائنات جب ایک بندے مومن کو یہ نور کی نورانی بصیرت عطا کرتا ہے، نورانی نور عطا فرماتا ہے، تو اس کی کیفیت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس مادیت نے تو دوربین، خوردبین اور ٹیلیسکوپ بنائی ہے جو آپ کو صرف مادیت دکھا رہی ہے۔ آج آپ اس زمین آپ صرف اپنے گھر میں بیٹھ کر کے موبائل کے ذریعے، ٹیلی فون کے ذریعے، ٹیلی ویژن کے ذریعے اور جو ہے تو دیگر کمپیوٹر کے ذریعے سے آپ جو ہے تو پوری دنیا کا نقشہ دیکھ سکتے ہیں، پوری دنیا کو آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، دور دراز کے مقام پر بیٹھے ہوئے انسان سے آپ کلام کر سکتے ہیں، اس سے بات کر سکتے ہیں، اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، بلکہ انٹرنیٹ بینکنگ کے ذریعے آپ اس کی مالی امداد بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن جب رب کائنات کسی بندے کو اپنا نور عطا فرماتا ہے تو پھر وہ بندہ بیٹھا ہوا اپنی خانقاہ میں ہوتا ہے، لیکن پوری کائنات کا مشاہدہ کرتا ہے۔ وہ صرف اس عالم کو نہیں دیکھتا، وہ اس عالم کو بھی دیکھتا ہے۔ وہ بیٹھا ہوا اپنی خانقاہ میں ہوتا ہے، لیکن عالم بالا میں ہونے والی فرشتوں کی سرگوشی کو بھی سنتا ہے۔ وہ بیٹھا تو اپنی خانقاہ میں ہوتا ہے، لیکن عالم برزخ میں جو ہلچل مچی ہوئی ہے، جو مردوں کے معاملات گزر رہے، وہ ان کو بھی مشاہدہ کرتا ہے۔ وہ عالم ہاہوت، عالم لاہوت، عالم جبروت، عالم خلق، عالم ناسوت اور تمام عالموں کا مشاہدہ کرتا ہے۔ کیا آپ نے نہ سنا کہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ سے جب ان کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہرمنی نے پوچھا تھا کہ اے معین الدین کیا دیکھتے ہو؟ کہا 18,000 عالم دیکھتا ہے۔ یہ دوربین آپ کو کتنا دکھائے گی؟ یہ ٹیلیسکوپ آپ کو کتنا دکھائے گا؟ میرا رب جب دکھانا چاہے تو وہاں تک دکھائے گا جہاں تک وہ چاہے گا، اتنا دکھائے گا، 18,000 عالم تک دکھا دے گا۔ یہ اس کی مرضی ہے، کیونکہ یہ اس کا دیا ہوا نور ہے۔ یہ انسان کی بنائی ہوئی مشین آپ کو اتنا دکھا سکتی ہے تو خدا کا بخشا ہوا نور آپ کو کیا کچھ نہیں دکھا سکتا۔ لیکن کمی یہی ہے کہ ہمارا یقین، ہمارا ایمان اس درجے پر ابھی نہیں پہنچا ہے جہاں غریب نواز کا ایمان تھا، جہاں ان کا یقین اور ان کا اعتقاد تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ پہاڑوں کا جگر شگاف، پہاڑوں کے جگر میں شگاف کیا جا چکا ہے۔ پہاڑوں کی رگوں میں موجود سونا وہ کتنی فیصد میں ہے یہ تک معلوم کر لیا جاتا ہے۔ لیکن افسوس ہے مسلمان پر کہ جو آج تک اپنے دماغ میں موجود رگوں میں علم اور حکمت کے سونے کو معلوم نہ کر سکا کہ رب کائنات نے ایک مومن کے دماغ میں، اس کی رگوں میں حکمت کا نور رکھا ہے، جو علم رکھا ہے، جو حکمت کے خزانے رکھے ہیں، جو حکمت کا سونا رکھا ہے۔ آج تک مسلمان اسے نہیں جان سکا کہ اس کی اپنی ذات حیرتوں کا مجموعہ ہے، اس کی اپنی افکار سے اس کے دل پر اور اس کے اپنی افکار سے اس کے اپنے سماج پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، انسان اسے معلوم نہیں کر سکا۔ آج کے اس جدید دور میں جبکہ ایسی مشینیں ایجاد ہو چکی ہے کہ زمین کی تہ میں خزانہ کتنا ہے اور کہاں ہے یہ تک معلوم کیا جا چکا ہے، لیکن افسوس مسلمان پر کہ جسے اللہ نے ایمان کی عظیم دولت عطا فرمائی وہ اپنے قلب میں معرفت الہی کے خزانوں کو نہ معلوم کر سکا۔ وہ آج تک یہ نہ ڈھونڈ سکا کہ اس کے اپنے دل میں خدا نے کیا راز رکھا ہے۔ ارے یہ وہ مقام ہے اس کا اپنا قلب کہ جہاں شیطان نے جانے کی کوشش کی تو واپس پلٹا دیا گیا۔ وہ انسان کے پورے وجود میں دوڑا، اس کی نس نس میں دوڑا، لیکن جب آدم علیہ السلام کے قلب کی طرف اس نے جانا چاہا تو اس نے اسے بند پایا، وہاں سے لوٹ کر کے آ گیا۔ یہ وہ راز کی جگہ ہے جو فرشتوں پر بھی نہیں کھلتی، جسے رب کائنات خاص اپنے بندوں کے قلب پر ظاہر فرما۔ آج ہم ان ایمان کی حقیقتوں سے دور ہو چکے ہیں، ہمارا یقین اور ہمارا اعتقاد اس منزل پر نہیں پہنچا، اس لیے آج تک ہم اپنے آپ کو نہ سمجھ سکے کہ ہم کیا ہے اس رب نے فرمایا ہے۔ ایک بات پہلے سمجھ لے کہ آج انسان اس زمین پر بیٹھ کر پوری کائنات کا مشاہدہ کرتا ہے،
اور رب کائنات نے انسان کو جو نعمت عطا فرمائی ہے، ایمان والوں کو جو نور بصیرت عطا کیا ہے، وہ صرف مراقبے میں بیٹھ کر ساری کائنات کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ وہ جس چیز کا تصور کر لے وہ چیز اس کے سامنے ہوتی ہے، حقیقت کے چہرے سے نقاب اٹھتے چلے جاتے ہیں اور بندہ ان تمام چیزوں کو شہود کے عالم میں دیکھتا ہے۔ اس رب نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو انسانوں کی شہ رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ آج ہمیں یہی خبر نہیں کہ ہماری شہ رگ کہاں ہے۔ اس رب نے فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین انفسہم، کہ یہ نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہماری جان ہمارے جسم کے کس حصے میں ہے۔ آج تک ہم اپنی روح کو معلوم نہیں کر سکے کہ روح کا مقام جسم میں کہاں ہے، آواز کہاں سے بنتی ہے، کہاں جو ہے تو اس کا منبع ہے۔ بڑی قدرت والا ہے وہ، بڑی برکت والا ہے وہ، بڑی شان والا ہے وہ خدا کہ جس رب کائنات نے اس چربی کو دیکھنے کی اور اس سوراخ کو سونگھنے کی اور اس گوشت کے لوتھڑے کو بولنے کی اور ایک ہڈی کو سننے کی اور ایک چمڑے کو محسوس کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ یہ اس کی قدرت ہے، یہ تو ہوا سے ظاہر ہے، یہ ہوا سے خمسہ تو ظاہر ہے۔ جب بندہ انہیں معدوم کر دے تو پھر اس روحانیت کا آغاز ہوتا ہے کہ پھر وہ اس عالم کو نہیں بلکہ تمام عالموں کا مشاہدہ کرتا چلا جاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ روح کا مقام کیا ہے، آواز کہاں سے بنتی ہے، کہاں نکلتی ہے، ہوا میں یہ کیسے موجود رہتی ہے، اس کا رنگ کیا ہوتا ہے۔ انسان جب کلام کرتا ہے تو اس کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں ان الفاظ کا نور کیسا ہوتا ہے، قرآن کا نور کیا ہے، حدیث کا نور کیا ہے، عام کلمات کا نور کیا ہے، جھوٹ کی نوست کیا ہے، جھوٹ کے الفاظ کا رنگ کیسا ہے، اس کی بدبو کیسی ہے۔ اسی لیے اولیاء اللہ لوگوں کے قلب پر بھی نظر رکھتے ہیں اور ان کی زبان سے جب کلمات نکلتے ہیں وہ ان کو دیکھتے ہیں اور جان لیتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ سچ کہہ رہا ہے، یہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ ان زبان سے نکلنے والے کلمات کے نور کو یا اس کی جو ہے تو رنگ کو دیکھ کر کے یا اس کی خوشبو اور اس کی بدبو تک کو سونگھ کر کے وہ پتا کر لیتے ہیں۔ یہ ہماری بھی سمجھ میں اس لیے نہیں آئے گا کیونکہ ہم مادیت میں گھرے ہوئے، اسی لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگرچہ آج ہمارے پاس یہ نعمتیں موجود نہیں ہے تو اس کا انکار نہ کریں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آج سائنس نے یہ سب کچھ ممکن کر دکھایا ہے۔ آج سے چند دہائیوں قبل اگر یہ بات کہی جاتی اور بلکہ کہی جاتی تھی کہ زبان سے نکلی ہوئی بات اور کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آ سکتا، لیکن آج سائنس نے اسے ممکن کر دکھایا ہے۔ آپ کا پروگرام بن گیا، آپ نے بٹن دبایا اور میزائل اپنی جگہ سے لانچ ہو گیا۔ اب آپ کا ارادہ بدل گیا، آپ کا پروگرام بدل گیا، آپ کے پاس سیٹنگ پوری موجود ہے۔ آپ چاہے اس میزائل کو واپس اتار سکتے ہیں، آپ چاہے تو اس میزائل کا رخ موڑ سکتے ہیں، آپ چاہے تو اس میزائل کو درمیان میں تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔ آج سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، ہم کہتے تھے نا کہ زبان سے نکلی ہوئی بات واپس نہیں آتی، سائنس نے وہ ترقی کر دکھائی کہ آج موبائل اور کمپیوٹر سے ڈیلیٹ شدہ ڈاٹا واپس ریکور کیا جا سکتا ہے۔ جو ڈاٹا آپ کے موبائل سے نکل گیا ہے ایک بار آپ اس کو دوبارہ واپس لا سکتے ہیں۔ تو آج جب مادیت نے اتنی ترقی حاصل کر لی ہے تو اس ترقی کے دور میں مسلمان کس قدر پیچھے ہے کہ وہ آج تک اپنا کھویا ہوا وقار اور اپنی عزتوں کی دستار کو واپس تک نہ لا سکا۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں جبکہ سورج کی شعاؤں کو مسخر کر لیا گیا، ہواؤں کو قید کر لیا گیا، طوفانوں کے رخ تک موڑ دیے گئے ہیں، لیکن افسوس کہ مسلمان اپنی نفسانی خواہشات کو لگام نہ دے سکا، اپنی نفسانی خواہشات پر قد و گند نہ لگا سکا، اپنی اس نفسانی خواہش کے مطلق العنان گھوڑے کی ناک میں آپ شریعت کی نقیل ڈالیے، پھر دیکھیں کہ رب کائنات آپ پر کیسا کرم فرماتا ہے۔
آج کے اس جدید دور میں ایسے ایسے تھرمامیٹر تک ایجاد ہو چکے ہیں کہ جو زلزلہ آنے سے پہلے آپ کو بتا دیں گے کہ زلزلہ آنے والا ہے اور کتنی شدت کا آنے والا ہے، سونامی آنے والی ہے، کتنی تیز رفتار کے ساتھ آنے والی ہے، کوئی طوفان آنے والا ہے، ہوائی طوفان آنے والا ہے، وہ کس رفتار کے ساتھ آنے والا ہے، غرض کے آنے والی بارش اور آنے والے طوفان تک کا اب پہلے سے ایک تخمینہ پیش کر دیا جاتا ہے۔ اور رب کائنات نے انسان کے وجود میں جو تھرمامیٹر لگائے ہیں، ارے انسان تو انسان ہے، رب کائنات نے تو پرندوں کو بھی وہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ طوفان کے آنے سے پہلے، مصیبت کے آنے سے پہلے جانوروں کو خبر ہو جاتی ہے اور وہ اپنی اپنی زبان میں اس کا اعلان کرتے ہیں، رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ لیکن یہ انسان کتنا غفلت میں پڑا ہے جس کو رب کائنات نے یہ تھرمامیٹر اور یہ صفت اور یہ نعمت بدرجہ عقل عطا فرمائی تھی، اس لیے کہ اس زمین پر انسان اللہ کی سب سے بہترین مخلوق ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے، جس کے سر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف کا تاج رکھا ہے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کامل عطا فرمائی ہے، وہ اپنی عقل کو استعمال میں کیوں نہیں لاتا؟ اللہ نے اس کو عقل کا ایسا تھرمامیٹر عطا فرمایا ہے کہ اگر وہ اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرے تو یہ بھی جان سکتا ہے وقت پہ رہتے ہوئے یہ اپنی حفاظت کر سکتا ہے۔ لیکن افسوس یہی ہے کہ وہ ایمان کی حلاوت ہمارے پاس نہ رہی، وہ ایمانی کردار ہمارے پاس نہ رہا، وہ یقین اور وہ اعتماد ہمارے پاس نہ رہا۔ آج دنیا چاند پر پہنچ گئی لیکن مسلمان اپنے نبی کے قدموں تک بھی نہ پہنچا۔ دنیا چاند پر جا کر فخر کر رہی ہے اور مسلمان اب تک بے رہ روی کی زندگی گزار رہا ہے۔ وہ نبی کہ جن کے ایک ہلکے اشارے پر چاند دو ٹکڑے ہو گیا، سائنس ہزار سال محنت کرنے کے بعد، بڑی کڑی مشقت کے بعد اور بڑی دیر سے چاند تک پہنچی ہے، لیکن میرے آقا نے صرف انگلی کا اشارہ کر کے آج سے 1400 سال پہلے اپنی طاقت و قدرت کا اظہار فرما دیا ہے۔ مسلمانوں سے نبی کی شان کو جانو، ان کے قدموں تک پہنچو کہ وہ کیا ہے۔ اتنے افسوس کا مقام ہے کہ آج دنیا مریخ پر اپنی کمانڈیں ڈال چکی ہے اور مسلمان مسجد تک بھی نہیں پہنچ سکا، اپنے رب کے حضور سجدہ تک کرنے کی اسے توفیق نہیں ہے۔ کس قدر یہ ہمارا المیہ ہے کہ وہ قوم جو کہ اس زمین کی خلافت کے لیے پیدا کی گئی تھی، آج وہ علم سے اس قدر دور ہو چکی ہے کہ دینی علوم سے بھی ناآشنا ہے اور عصری علوم سے بھی بہرور نہ ہو سکتی۔ کتنے افسوس کا مقام ہے کہ نہ ہمارے ہاتھ میں عصری علوم ہے، نہ دینی علوم ہے، نہ مادیت آج ہمارے پاس ہے اور نہ ہی روحانیت ہمارے ہاتھ میں۔ بڑے افسوس کا مقام ہے، جبکہ یہ انسان ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ ایمان والا ہے کہ جس کو رب کائنات نے اس زمین کے لیے پیدا کیا، اس ساری کائنات کو اس کے لیے پیدا کیا کہ بندے یہ ساری کائنات میں تیرے لیے پیدا کر رہا ہو، تجھے اپنے لیے پیدا کر رہا ہو۔ اس پوری کائنات کو تو غور تو کر، اس پر تدبر تو کر، اس پر فکر تو کر، پھر دیکھ کیسے کیسے عقدے کھلیں گے تجھے، کیسی کیسے عجائبات ہماری اور نشانیاں ہماری تجھے نظر آئیں گی۔ لیکن افسوس کہ مسلمان تو جس گندگی میں پڑے ہوئے ہیں، جس جو ہے افلاس اور جہالت کی اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں وہاں سے نکلنے کی فرصت کہاں ہے؟ تو انسان مسلمان ایمان والا تو خود جو ہے تو اس زمین کی خلافت کے لیے پیدا کیا گیا تھا، لیکن آج وہ ایمانی حرارت ہمارے جسم میں موجود نہ رہی، وہ پختہ یقین خدا کی ذات پر ہمارے پاس نہ رہا۔ یقین کی اور ایمان کی تو کئی اقسام ہیں، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، اور ایک ہوتا ہے ڈھل بل یقین۔ ہم تو اسی ڈھل بل والے میں رہ گئے کہ ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا، ویسا ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ارے ابراہیم علیہ السلام نے نہ سوچا کہ آگ جلا دے گی اور اس کا کام ہی جلانا ہے، ان کا اعتماد تو خدا کی ذات پر تھا۔ حضرت یوسف نے نہ سوچا کہ دروازہ بند ہے، وہ تو دوڑ پڑے۔ حضرت موسیٰ نے نہ سوچا کہ سمندر ہے، اگر پاؤں رکھوں تو پھسل جائے اور بہہ جائے، انہوں نے قدم رکھ دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ بھی ہماری نگاہوں کے سامنے ہے کہ جب آپ لشکر کو لے کر کے چلے تھے تو آپ نے دریا میں گھوڑوں کو ڈال دیا۔ تاریخ بتاتی ہے پانی کے چھینٹے اڑنا تو دور بلکہ وہاں سے گرد و غبار اڑتا ہوا نظر آیا۔ دشت تو دشت ہے
ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے. یہ اسلاف کا یقین اور اعتماد تھا, یہ ان کا پختہ ایمان تھا. اسی لیے قرآن نے کہا کہ ان کنتم مؤمنین, کہ تم جو ہے تو اگر ایمان والے ہو, تمہارے پاس وہ پختہ یقین ہے, وہ ایمان کی دولت اور وہ یقین کا سرمایہ ہے, تو پھر تم ہی کامیاب رہو گے, تم ہی سربلند ہوگے, تمہاری ہی جیت ہوگی. آج کے اس ترقی یافتہ دور میں نسل نو کو بتانا پڑے گا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام کیا ہے, ان کی عظمتیں کیا ہیں. کیونکہ آج اس ترقی یافتہ دور میں جب آنے والی نسل نو ہم سے پوچھیں گی کہ جب کہ چاند کا سینہ روندا جا چکا اور پہاڑوں میں شگاف تک کیے جا چکے, زمین کی چھاتی چیری جا چکی ہے اور ایٹم کا کلیجہ شک کیا جا چکا ہے, دنیا مریخ پر قدم رکھنے کی تیاریاں کر رہی ہے, ایسے دور میں جب کہ پوری دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے اور گھر بیٹھ کر انسان پوری کائنات پورے برہمانڈ کا مشاہدہ کر سکتا ہے, ایسے دور میں یہ کہنا کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہے, نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے, نبی کو اپنی ذات کا علم نہیں ہے, نبی کو قیامت کا علم نہیں ہے, ان کے ساتھ کیا ہوگا, نبی کو کوئی اختیار نہیں ہے, نبی کچھ نہیں کر سکتا, یہ کتنی بے بسی کی کہانی ہے, یہ کتنی بے بسی والی بات ہے کہ کتنے افسوس کا مقام ہے. آنے والی نسل نو جب ہم سے سوال کریں گی کہ آج مادیت اتنے عروج کو پہنچ چکی ہے, سائنس اتنے کمال کو پہنچ چکا ہے, اور خدائے وحدہ لا شریک نے جس بندے کو ساری کائنات کے لیے ہدایت کا مرکز بنایا ہے اسے خود اپنی خبر نہیں ہے, اسے اپنے انجام و آغاز کی خبر نہیں ہے, اسے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے, تو ہمیں بتانا پڑے گا کہ یہ دور کے ان گستاخ نام نہاد مسلم کہلائے جانے والے کچھ گستاخوں نے اندھیرے میں بیٹھ کر لکھ دیا تھا کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے, نبی کو غیب کا علم نہیں ہے, بلکہ نبی تو وہ ذات ہے کہ جس کو رب کائنات نے فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. محبوب یہ کائنات, یہ برہمان, یہ سب کیا ہے محبوب؟ ماں سوا میرے جو تم نہیں جانتے وہ سب کچھ تمہیں بتا دیا, اور اپنی ذات کا بھی علم تمہیں حتی الامکان میں نے عطا فرما دیا. جتنا چاہا اپنے حبیب کو اپنے رب نے اپنی ذات سے بھی متعارف کروا دیا, اپنا جلوہ تک کرا دیا, اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو. تو آج یہ مادیت کا دور ہے, یہ عروج کا دور ہے. آج سائنس اور ٹیکنالوجی اپنے نقطۂ عروج کو پہنچی ہے, اسی لیے رب کائنات نے اس دور میں اپنے حبیب کو خاتم النبیین کی شکل میں مبعوث فرمایا, اور وہ تمام تر معجزات اور اعجاز حضور کو عطا فرمائے. بلکہ حضور تو حضور ہے, اللہ نے حضور کے غلاموں کو یہ طاقتیں اور یہ قوتیں عطا فرمائی ہے کہ مادیت ان کے قدموں میں تڑپ تڑپ کر دم توڑ دیتی ہے. مادیت حضور کے غلاموں کے قدموں میں پڑی ہوتی ہے, وہ تڑپتی رہتی ہے. حضور نے اپنے غلاموں کا نرخ اتنا اونچا کر دیا ہے, ان کی قیمت اتنی اونچی کر دی ہے, اور انہیں روحانیت کے اس اعلیٰ مقام تک پہنچا دیا ہے. اسی لیے رب کائنات نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, کہ سستی نہ کرو, غم نہ کرو, تم ہی سربلند رہو گے, شرط ہے مومن کامل ہو جاؤ. تو چونکہ اس آیت کا جو پس منظر ہے وہ اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ جنگ احد میں جب مسلمانوں نے محسوس کیا کہ ان کو فتح نصیب ہو گئی ہے اور وہ مال غنیمت حاصل کرنے کی طرف بڑھے, ایسی حالت میں دشمن کے لشکر نے پیچھے سے حملہ کر دیا. اس وقت مسلمان دونوں طرف سے کافروں کے درمیان گھر گئے اور بڑی سخت اور پریشانی کا عالم ہوا, اور کئی صحابہ شہید ہوئے. اخیر میں فتح مسلمانوں ہی کی ہوئی,
لیکن بعض مسلمانوں کو اس بات کا بڑا غم ہوا، بڑا رنج ہوا کہ یہ جو معاملہ ہوا تو رب کائنات نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم سستی نہ کرو، تم جو تو ہمت مت ہارو کہ جو ہو گیا وہ ہو گیا، اور غم نہ کرو جو تمہارے ساتھی شہید ہو گئے، اس لیے کہ بدر میں کیا تم نے نہ دیکھا کہ تم 313 کی تعداد میں تھے اور دشمن 1000 کی تعداد میں تھا، پھر بھی ہم نے تمہیں دشمن پر فتح عطا فرمائی، تمہارا ایمان مضبوط تھا، تمہارا یقین ہماری ذات پر پختہ تھا، تو اس لیے تم 313 کو ان ہزاروں پر ہم نے فوقیت دی اور ان پر برتری دی اور ان پر تمہیں غلبہ دیا، تمہیں فتح نصیب ہوئی، اور اس وقت کی انہیں چوٹ لگی ہے، انہیں اس وقت کا درد ہوا ہے، تو وہ تو کافر ہے، باوجود اس کے وہ ہمت کر کے تمہارے مقابل کھڑے ہوئے ہیں، اور تم مومن ہو، ایمان والے ہو، پھر ہم پر یقین رکھتے ہوئے، ایمان رکھتے ہوئے تم کیوں ہمت ہار رہے ہو، کیوں پست ہمت ہو رہے ہو اور کیوں غم کر رہے ہو؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی کامیاب رہو گے ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ صحابہ کرام کے اس طرز عمل سے اللہ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو سبق دیا۔ اب میں سب کی تو مثال نہیں دیتا، آج کے دور کی ایک مثال بس آپ کے سامنے رکھوں۔ آج کے دور کے حالات میں مسلمان جس سست روی کا اور جس غم کا وہ شکار ہوا ہے کہ آج غیروں کی حکومت ہے، آج حکومت ان کی، آج پولیس ان کی، آج کچہریاں ان کی، جج ان کے، وکیل ان کے، فیصلے ان کے، سب کچھ ان کا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ پست ہمتی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ پست ہمتی نہ رکھو، یقین خدا کی ذات پر رکھو۔ آج اگر وہ تمہاری مسجدوں کو شہید کر رہے ہیں، تمہاری خانقاہوں کو، تمہاری درگاہوں کو مسمار کر رہے ہیں، آج اگر وہ تمہاری عزت و آبرو سے کھیل رہے ہیں، آج اگر وہ تم پہ ظلم و ستم کر رہے ہیں، تو جو کچھ ہوا اس پر غم نہ کرو، بلکہ وہ تم اب بھی وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم اب بھی کامیاب ہو سکتے ہو ان کنتم مومنین، اگر تم خود ایمان والے، اگر صحیح معنوں میں تمہارا ایمانی ضمیر جاگ جائے، تمہارا مسلمانی ضمیر جاگ جائے، تمہارے اندر وہ ایمانی حرارت پیدا ہو جائے، تو جیسے وہ 313 ان ہزاروں پر غالب آئے تھے، اگر آج تو تم ہزاروں کی تعداد میں ہو، تم ان پر کیوں کر غالب نہیں آ سکتے؟ بس شرط یہی ہے کہ تم ایمان والے ہو جاؤ۔ آج ہمارا ایمان کمزور ہے، آج ہم جس غلط رہنوی میں پڑے ہوئے، آج کا مسلمان جس سوشل میڈیائی کا عاشق بنا ہوا ہے، کاش کہ مسلمان ان چیزوں سے نکل کر، اس جہالت سے نکل کر، اس افلاس کی زندگی سے نکل کر کے وہ ایمان کے ماحول میں آئے، اپنے ایمان کو پختہ کرے، اپنے یقین کو خدا کی ذات پر مضبوط کرے۔ ہمت مردہ مدد خدا، ہمت تو کر کے دیکھو، قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَهِنُوا، تم ہمت مت ہارو، سست مت پڑو حالات کو دیکھ کر، وَلَا تَحْزَنُوا، ہرگز غم نہ کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی کامیاب رہو گے ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ لہٰذا بس ایک آخری چیز آپ کو بتا دوں کہ آج دنیا جس خانہ جنگی کا میں گھری ہوئی ہے، اور پوری دنیا میں جو ایک جنگ کا ماحول ہو چکا ہے، حال ہی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ رشیا اور یوکرین، اس کی جو جنگ ہوئی ہے اور اس کے جو نتائج سامنے آئے ہیں، آج دنیا اس پر چرچے کر رہی ہے، مسلمان بھی اسی پہ چرچے کرنے میں لگا ہوا ہے، لیکن کیا کبھی ہم نے اپنے آپ پر غور کیا؟ ہمارے اپنے وجود میں جو جنگ جاری ہے، ہمارے اپنے وجود کے اندر جو جنگ چھڑی ہوئی ہے، کہ ایک طرف نفس ہے اور دوسری طرف روح ہے۔ نفس جو کہ روح پر ہر وقت حملے کر رہا ہے، کبھی اس پر بدعقیدگی کے میزائل داغ رہا ہے، کبھی گناہوں کے بم داغ رہا ہے، کبھی حرص، طمع اور لالچ کے جال پھینک رہا ہے، کبھی غیظ، غضب اور حسد اور شہوت کی آگ بھڑکا رہا ہے، کبھی اس کو جو ہے تو کن جو ہے تو راہوں سے اس کو برباد کرنا چاہتا ہے۔ اور آج ہم نے بھی یہی کیا ہے کہ ہم نے نفس کا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ نفس ظالم ہے، یہ نفس امارہ ظالم ہے، جو روح کو برباد کرنا چاہتا ہے، روح عالم امر سے ہے، اور اس کی طاقت کا اندازہ تمہیں نہیں ہے۔ جس وقت یہ اپنی اصل طاقت پر آ جائے، اگر تم اس کو اس کی غذا فراہم کرو اور اس کو نیکیوں کا اسلحہ فراہم کرو،
تو پھر اس کی طاقت کو دیکھنا، یہ تمہیں عرش والے سے ملا دے گا، یہ جہاں سے آئی ہے یہ تمہیں اس رب تک پہنچا دے گی، یہ اتنی صلاحیت رکھتی ہے۔ تو اپنے وجود میں ہونے والی جنگ کو پہچانو اور اس نفس کی شرارت اور نفس کے بہکاوے سے دور رہو، اس کو گناہوں کا اسلحہ فراہم نہ کرو، بلکہ روح کو نیکیوں کی غذا، نیکیوں کا اسلحہ دو تاکہ وہ نفس پر غالب آئے۔ تو پھر جب یہ غالب آئے گی تو پھر وہی ہوگا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی کامیاب ہو جاؤ گے جب تم ایمان والے ہوگے۔ اسی لیے جو ہے تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا۔ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انصاف غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو وہ تمہارے آبا مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا تم۔ آج ہم انتظار میں بیٹھے ہیں کہ آسمان سے کوئی مدد اترے گی، آسمان سے کوئی لشکر اترے گا، کوئی فوج آ کر کے ہماری مدد کرے گی۔ رب کائنات فرماتا ہے کہ تمہیں خود اٹھنا ہوگا، تمہیں خود ظلم کے خلاف لڑنا ہوگا، تمہیں سستی چھوڑنی ہوگی، تمہیں غم کے ماحول سے باہر آنا ہوگا، اور تمہیں خود اپنی ایمانی حرارت اور اپنے عمل سے جو ہے تو ایک انقلاب برپا کرنا ہوگا۔ تو آج ضرورت اس چیز کی ہے، یہی جیلانی مشن چاہتا ہے کہ آپ صحیح معنوں میں اس ایمانی قوت کے حاصل کرنے والے ہو جائیں، ہمارا ایمان اس نقطۂ عروج پر پہنچے کہ ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو جائے کہ ہماری روح کو وہ اس اعلیٰ مقام تک پہنچا دے جس کی امید ہمارا رب ہم سے کرتا ہے۔ دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔